أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزیزان محترم، نہایت اہم موضوع جس کو آپ کے ساتھ ہم گزشتہ چند دنوں سے بیان کر رہے ہیں اور وہ دوران حامل بچے کی تربیت کا موضوع ہے. ہم نے بیان کیا گزشتہ درس کے اندر کہ در واقع اس موضوع کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی نطفہ ٹھہرنے سے پہلے اور حمل ٹھہرنے سے پہلے بچے کی تربیت، حمل ٹھہرنے کے بعد ماں کے رحم میں بچے کی تربیت، اور تیسرا مرحلہ اس دنیا میں آنے کے بعد بچے کی تربیت. ہم نے گزشتہ درس میں مستند واقعات کی روشنی میں ان تینوں مراحل سے متعلق واقعات بیان کیے علماء کی زندگی سے، جو در واقع ان تینوں مراحل کو بیان کر رہے ہیں اور ان تینوں مراحل میں ایک انسان کی تربیت کے اہم موضوع کو بیان کر رہے ہیں. آج عزیزان محترم جس موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے جنین کی تقدیر ماں کے وجود میں، یعنی جب یہ جنین ماں کے وجود میں ہوتا ہے اسی وقت اس کی تقدیر معین ہو جاتی ہے. اور ہم پہلے اس سلسلے میں ایک روایت بیان کر چکے کہ السعید سعید فی بطن ام و الشقی شقی فی بطن ام، ایک اس مضمون کی روایت ہم پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں. وہ افراد جو ہمارے موضوعات کو تسلسل سے نہیں سنتے ہیں یقیناً ان کے لیے مسائل پیچیدہ ہو جائیں گے، اور وہ یقیناً ایسی روایات کو سننے کے بعد ممکن ہے ان کے ذہنوں میں جو ہے وہ کچھ ایسے اعتراضات وجود میں آئیں جن کا ہم پہلے سے جواب دے چکے ہیں. لہٰذا سامعین محترم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان دروس کو، چونکہ ہماری مکمل پلے لسٹ اس موضوع سے متعلق ہے اور آج غالباً 11واں درس ہے، تو جو افراد سننا چاہتے ہیں وہ پھر ترتیب سے سنیں تاکہ ان کو بات کا علم ہو. اور پھر ہم یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ چونکہ یہ موضوعات ہم کسی کتاب سے بطور متن اس کو انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر رہے، تو لہٰذا جو مطلب ہمیں جہاں نظر آتا ہے، جس وقت نظر آتا ہے، ہماری نظر پڑتی ہے تحقیقات کے دوران، اسی اعتبار سے اس مطلب کو بیان کر دیا جاتا ہے. لہٰذا ہم بیان کر چکے کہ وہ افراد جو تسلسل کے ساتھ سنتے ہیں، نوٹ تحریر کرتے ہیں، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ بعض افراد نوٹس تیار کرتے ہیں، وہ افراد انہیں خود وہاں ترتیب دیں تاکہ جب وہ خود اس سے کسی جگہ پر استفادہ کرنا چاہیں تو ان کے پاس یہ چیزیں مرتب ہونی چاہیے. اور ترتیب کے لیے معیار کیا ہے؟ ترتیب کے لیے معیار آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. حمل ٹھہرنے سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے، حمل ٹھہرنے کے بعد کا ایک مرحلہ ہے، اور پھر اس دنیا میں بچے کی ولادت کے بعد کے جو مراحل ہیں. پس تربیت کو ان 3 مراحل میں ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے. لہٰذا حمل ٹھہرنے سے پہلے ہمیں در واقع ان روایات کو بھی جو ہے وہ دیکھنا ہے، ان موضوعات کو بھی دیکھنا ہے کہ جس میں در واقع جو ہے وہ بچہ نہیں ٹھہرتا ہے، اور افراد رجوع کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ دے دیا جائے، کوئی ایسی دعا دے دی جائے کہ جس سے ہمیں اولاد ہو، یعنی ہمارے ہاں جو ہے وہ بچہ وجود میں آئے، یعنی خاتون حاملہ ہو. لہٰذا اس سلسلے میں بھی روایات بیان کر چکا ہوں، اور پہلے ایک تفصیلی موضوع اس سلسلے میں مرحوم آیت اللہ بہجت سے ہم ایک روایت کو، اور ایک نہیں ظاہراً 2 یا 2 سے زائد روایات کو بیان کر چکے ہیں، اور وہ اس پلے لسٹ میں موجود ہے کہ وہ افراد جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے انہیں کیا کرنا چاہیے، انہیں کس وظیفے کو اپنانا چاہیے. اگر آپ علماء اور شیعہ علماء کے وظائف کی پلے لسٹ کو ملاحظہ کریں تو وہاں غالباً یہ پہلی جو ویڈیو ہے وہ مرحوم آیت اللہ بہجت سے ہے. تو عزیزان محترم در واقع سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 ہے جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یعنی وہی ذات ہے
کہ جو ماں کے رحموں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری تصویر کو بنا دیتا ہے، وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس آیت کے ذیل میں روایت بیان ہوتی ہے کہ یہاں مراد تصویر سے جنین کی جنسیت ہے، یعنی خداوند متعال اس جنین کی تصویر جو بناتا ہے کیف یشاء، یعنی اس کی تصویر مرد والی بنانی ہے یا اس کی تصویر عورت والی بنانی ہے، یہ خداوند متعال اس کو جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور آج جو ہم آپ کی خدمت میں روایت کو بیان کریں گے، اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظاہراً اس میں بھی ماں کا ایک کردار موجود ہے، اور وہ ماں کا کردار اس کی پیشانی پر ظاہر ہوتا ہے۔ در واقع اس روایت میں جو ہے وہ ارشاد ہو رہا ہے یعنی ذکرن او انثی، یعنی خداوند متعال ماں کے رحم میں جو تصویر بناتا ہے، تو وہ تصویر سے یہ مراد ہے کہ خداوند متعال یہ فیصلہ کرتا ہے، یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ بچہ ہونا چاہیے یا بچی ہونی چاہیے، اسودا و ابیضا و احمرا، اس جنین کو سفید رنگ کا ہونا چاہیے، اس جنین کو سیاہ رنگ کا ہونا چاہیے، یا اس جنین کو سرخ رنگ کا ہونا چاہیے، صحیحاً او سقیما، اس جنین کو صحیح، تندرست اور سالم بدن کے ساتھ ہونا چاہیے یا اس جنین کو بیمار ہونا چاہیے۔ پس در واقع یہ فیصلہ خداوند متعال ماں کے رحم میں فیصلہ کرتا ہے۔ یہ روایت جو آپ کی خدمت میں نے بیان کی تفسیر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، اسی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 کے ذیل میں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ تفسیر اہل بیت ہے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 460 ہے۔ اور اگر آپ مرحوم مجلسی کی کتاب بہار الانوار میں اس حدیث کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہاں جلد نمبر 57 ہے اور صفحہ نمبر 375 ہے، اور تفسیر قومی میں یہ روایت جلد نمبر 1 پر ہے اور صفحہ نمبر 96 ہے۔ اسی کے ذیل میں جنین کی تقدیر ماں کے وجود میں جو ہے وہ تحریر کر دی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، اور در واقع اسی آیت کے ذیل میں یہ روایت موجود ہے، یعنی تفسیر اہل بیت جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 462 ہے۔ مرحوم کلینی کی کتاب ہے الکافی، جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 13 ہے۔ تفسیر ہے شیخ محسن فیض کاشانی کی، یعنی تفسیر محسن فیض کاشانی تفسیر صافی ہے، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 315 ہے، وہاں یہ روایت درج ہے۔ اور متعدد مقامات پر، متعدد مواقع پر آپ کو یہ روایت مل جائے گی۔ اس روایت کا متن کافی طولانی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا متن بھی ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں اور ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا جاؤں، تاکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام جو امام الکلام ہے اسے ہمیں برکت حاصل ہو، اور اسے ہمیں یہ معارف نورانیہ وہاں سے سمجھنے میں خداوند متعال ہماری مدد فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ عز وجل اذا اراد ان یخلق النطفۃ، یعنی اللہ تبارک و تعالی جب ارادہ کرتا ہے کہ وہ کسی نطفے سے اپنی مخلوق کو خلق کرے۔ کون سے نطفے سے؟ التی مما اخذ علیہ المیثاق فی صلب آدم، وہ نطفہ کہ جس نطفے سے حضرت آدم کی پشت پر اللہ تبارک و تعالی نے عہد و پیمان اس نطفے سے لے لیا تھا۔ او ما یبدو لہو فیہ، یا وہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کو اب بدا حاصل ہو چکی ہے۔ بدا عزیزان محترم اعتقادات شیعہ میں ایک نظریہ بیان کیا جاتا ہے جس کا عنوان ہی بدا ہے، یعنی خداوند متعال ایک چیز سے متعلق ایک تصمیم لیتا ہے، ایک فیصلہ لیتا ہے، لیکن بعد میں اس میں تبدیلی ایجاد ہو جاتی ہے، اس نظریے کو بدا کہا جاتا ہے۔ اب یہاں روایت میں آگے بیان ہو رہا ہے وَيَجْعَلَهَا فِي الرَّحْمِ، یعنی اللہ تبارک و تعالی جب کسی نطفے سے کسی مخلوق کو، کسی جنین کو، کسی انسان کو خلق کرنا چاہتا ہے، اس نطفے سے جس نطفے سے آدم کی رحم میں اللہ تبارک و تعالی نے عہد و پیمان لیا، یا وہ نطفہ کہ جس سے عہد و پیمان نہیں لیا لیکن اب خداوند متعال کو بدا حاصل ہو چکی ہے اور خداوند متعال اس سے جنین کو خلق کرنا چاہتا ہے، تو اب خدا کیا فرماتا ہے وَيَجْعَلَهَا فِي الرَّحْمِ، اللہ تبارک و تعالی اس نطفے کو خاتون کے رحم میں قرار دے دیتا ہے۔ لہذا اس رحم میں قرار دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا پلان کیا ہے؟ حرک الرجل للجماع، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس مرد کو
جو ہے وہ متحرک کرتا ہے، اسے شہوت کے لیے ابھارتا ہے تاکہ وہ خاتون کے قریب جائے، اور اس نطفے کو جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کے خلق کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، اس نطفے کو اللہ تبارک و تعالی خدا رحم خاتون میں جب قرار دینا چاہتا ہے تو مرد کو متحرک کرتا ہے جمع کے لیے۔ وَأَوْحَى إِلَى الرَّحْمِ، اللہ تبارک و تعالی رحم پر وحی کرتا ہے، یعنی رحم کو حکم دیتا ہے، ان افتحی بابک، رحم کو وحی کرتا ہے کہ تو اپنے دروازے کو کھول دے، حتی یلجا فی کے خلقی وقضاء النافذ وقدری، تاکہ تجھ میں داخل ہو جائے، یعنی یلجا یعنی تمہارے اندر داخل ہو جائے، کیا چیز داخل ہو جائے؟ میری مخلوق داخل ہو جائے، میری قضاء و قدر جو نافذ ہو چکی ہے وہ تجھ رحم کے اندر جو ہے وہ اب اتر جائے اور داخل ہو جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم کو حکم ہوتا ہے فَتَفْتَحُ الرَّحِمُ بَابَهَا، تو یہاں رحم اپنے دروازے کو کھول دیتا ہے، فَتَصِلُ النُّطْفَةَ إِلَى الرَّحِمِ، اب یہاں نطفہ رحم میں آ کر ٹھہر جاتا ہے، فَتَرَدَّدَ فِيهِ 40 يَوْمًا، اب یہاں یہ نطفہ اس رحم میں 40 دن تک جو ہے وہ آ کر ٹھہرتا ہے، ثم تسیر علقۃ 40 یوما، اور پھر 40 دن ٹھہرنے کے بعد یہ علقے کی صورت اختیار کر جاتا ہے، ثم تسیر مضغۃ 40 یوما، اور پھر مزید 40 دن گزرنے کے بعد یہ مضغہ کی صورت اختیار کر جاتا ہے، ثم تسیر لحما، اور پھر اس کے بعد یہ نطفہ جو ہے وہ گوشت کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ کون سا گوشت؟ تجری فیہ عروق مشتبقۃ، کہ اس گوشت کے اندر جو ہے وہ عروق کا اور رگوں کا ایک جال جو ہے وہ خداوند متعال بچھا دیتا ہے۔ پھر ثم یبعث اللہ ملکین خلاقین، اب یہاں اللہ تبارک و تعالی دو ایسے فرشتوں کو جو ملک ہیں اور خلاق ہیں، یعنی ان کا کام تصویریں بنانا ہے، خلق کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان دو فرشتوں کو مبعوث کرتا ہے، بھیج دیتا ہے، ارسال کر دیتا ہے، یخلقان فی الارحام ما یشاء اللہ، یہ دو فرشتے خاتون کے رحم میں آ کر اس بچے کو تخلیق دیتے ہیں، خلق کرتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو خلق کرنا چاہتا ہے۔ فَيَقْتَحِمَانِ فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ، یہ دو فرشتے خاتون کے رحم میں داخل ہوتے ہیں۔ اب کیسے داخل ہوتے ہیں؟ من فم المرأة فیصلان الی الرحم، یہ عورت کے منہ کے راستے سے اس کے رحم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور رحم میں جا کر پہنچ جاتے ہیں۔ وفیہ الروح القدیمۃ المنقولہ، اب اس رحم میں پہلے سے مرد اور عورت کی جانب سے ایک قدیمی روح، یعنی پہلے سے ایک موجود جو نطفے ہیں اس مرد اور خاتون کے، وہ پہلے سے وہاں پر موجود ہوتے ہیں جن پر انہوں نے آ کر تخلیق کا کام انجام دینا ہوتا ہے۔ فیہ الروح القدیمۃ المنقولۃ فی اصلاب الرجال و ارحام النساء، یعنی مردوں کی صلبوں سے اور خاتون کے رحم سے پہلے ہی روح قدیمہ وہاں آ کر ٹھہر چکی ہوتی ہے کہ یہ فرشتوں نے اس کے جو اوپر جو ہے وہ کام انجام دینا ہے اور اس کو جو ہے وہ ایک انسان کی صورت میں تبدیل کرنا ہے۔ فَيَنْفُخَانِ فِيهَا الرُّوحَ الْحَيَاةِ وَالْبَقَاءِ، اب یہ فرشتے اس روح قدیمہ کے اوپر جو ہے وہ روح حیات کو اور روح بقا کو جو ہے وہ اس کے اوپر نفخ کرتے ہیں، یعنی فرشتے اس کو تخلیق دیتے ہیں، فرشتے اس کو بناتے ہیں۔ اب اس جنین نے باقی رہنا ہے، یعنی حیات اختیار کرنی ہے، بقا اختیار کرنی ہے، تو یہ فرشتے اس کے اوپر جو ہے وہ اس روح قدیمہ کے اوپر جو ہے وہ روح کو پھونک دیتے ہیں۔ وَيُشَقَّانِ لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَجَمِيعَ الْجَوَارِحِ، اب یہ دو فرشتے اس کے کان، آنکھ
اور جسم کے باقی حصوں کو تیار کرتے ہیں، وَجَمِيعَ مَا فِي الْبَطْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی اس خاتون کے بطن میں اس جنین کو ضرورت ہوتی ہے اپنے بطن کے لیے، یہ دو فرشتے اسے تیار کرتے ہیں اور آمادہ کرتے ہیں۔ ثُمَّ يُوحِي اللَّهُ إِلَى الْمَلَكَيْنِ، پھر اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کو وحی کرتا ہے۔ کیا وحی کرتا ہے؟ اُقْتُبَ عَلَيْهِ قَضَائِي وَقَدَرِي وَنَافِذَ أَمْرِي، کہ اس جنین کے لیے، اس بچے کے لیے میری قضا اور قدر کو جو نافذ ہے، اس امر کو اس بچے کے لیے تم کیا کرو؟ تحریر کر دو۔ وَاشْتَرِطَ، لیکن اس تحریر پر یہ شرط بھی لگا دو، کس چیز کی؟ البدع فیما تکتبان، جس چیز کو تم تحریر کر رہے ہو اس پر مجھے بدا بھی حاصل ہو سکتی ہے، اس چیز کو اس تحریر کے ساتھ شرط کر دو۔ فَيَقُولَانِ یا رب ما نَكْتُبُ، اب یہ دو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اس بچے کے لیے کس چیز کو مکتوب کریں؟ فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِمَا، تو اللہ تبارک و تعالی ان دو فرشتوں پر وحی نازل کرتا ہے، أَنِ ارْفَعْ رُؤُوسَكُمَا إِلَى رَأْسِ أُمِّهِ، کہ تم دونوں فرشتے اپنے سر کو اٹھاؤ اور دیکھو اس ماں کے سر پر کیا چیز موجود ہے۔ فَيَرْفَعَانِ رَؤُوسَهُمَا، یہ دونوں فرشتے جب اپنا سر اٹھاتے ہیں، فَإِذَا اللَّوْحُ يَقْرَعُ جَبْهَةَ أُمِّهِ، تو اب انہیں اس ماں کی پیشانی پر ایک لوح دکھائی دیتی ہے جسے یہ فرشتے قراءت کر سکتے ہیں۔ فَيَنْظُرَانِ فِيهِ، یہ دونوں فرشتے اس لوح کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ فَيَجِدَانِ فِي اللَّوْحِ، تو اس لوح پر یہ دو فرشتے تحریر پاتے ہیں، صورتہ، کہ اس جنین کی صورت کیسی ہونی چاہیے، وزینتہ، اس کی خوبصورتی اور شکل و شمائل اور نئے نقش کیسے ہونے چاہیے، یہ اس میں مشاہدہ کرتے ہیں، وَأَجَلَہُ، اور اس جنین نے باقی رہنا ہے یا سقط کر جانا ہے، یہ وہاں مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس کی موت کب ہوگی یہ مشاہدہ کرتے ہیں، وَمِیثَاقَہُ، اور اس کا عہد و پیمان کیسے ہوگا یہ وہاں مشاہدہ کرتے ہیں، شقیعاً او سعیدا، کہ یہ بچہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا یہ وہاں مشاہدہ کرتے ہیں، وَجَمِيعَ شَأْنِهِ، اور تمام چیزیں جو اس بچے سے متعلق ہیں یہ ماں کی پیشانی کے اوپر جو ہے یہ دونوں فرشتے مشاہدہ کرتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، یہ وہ محل شاہد ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے یہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کی کہ جب یہ فرشتے سر اٹھا کر ماں کی پیشانی کا مطالعہ کریں گے، قرائت کریں گے، تو اب جو ماں کی پیشانی پر چیز تحریر کی جا رہی ہے، جو لوح آ رہی ہے، وہ درواقع اس ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ یعنی ماں نے اس بچے کی تربیت اور نطفہ ٹھہرنے کے بعد جو پرورش کے اقدامات کیے ہوں گے، خداوند متعال اسے اس لوح کے اوپر جو ہے وہ تحریر کر دے گا۔ اس ماں نے اپنے جنین کے لیے جو دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کی ہوں گی، اس کی صحت کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی جنسیت کے لیے، اس کے کردار کے لیے، اس کی گفتار کے لیے، جو اسے القاء کیا ہوگا تلاوت قرآن کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، عزاداری کے ذریعے سے، وہ سب کا سب خداوند متعال اس ماں کی دعا کی اجابت کی صورت میں اس کی پیشانی پر خداوند متعال مکتوب فرما دے گا۔ لیکن اگر ماں دوران حمل جو ہے وہ لاؤبالی قسم کی ہو، یہ ماں درواقع شارب الخمر ہے، یہ ماں جو ہے وہ درواقع سگاری ہے، یعنی سگریٹ پیا کرتی ہے، یا اس قسم کی جو بھی چیزیں ہیں، تمباکو نوشی کرنا، نشہ کرنا، یا جو کچھ بھی نامعقول قسم کے امور ہیں، یا دنیا میں ایسے جو فسادی امور ہیں، جو گناہ کے امور ہیں، جو آلودگیاں ہیں، اگر یہ ماں خود کو ان چیزوں میں آلودہ رکھے گی تو درواقع اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ اس جنین پر پڑے گا۔ خداوند متعال اس کے کردار کو جو ماں نے اپنایا ہے اور اس کردار کے ذریعے سے اس جنین کی تربیت کی ہے، خداوند متعال اس ماں کی پیشانی پر تحریر کر دے گا، اور وہ فرشتے یہ تمام مشخصات اس جنین کے لیے رکھیں گے۔ لیکن عزیزان محترم، بدا
پھر بھی خداوند متعال نے شرط قرار دی ہے کہ اگر یہ جنین اس دنیا میں آنے کے بعد ہدایت کے راستے کو اختیار کرے، اما ہدیناہ السبیل اما شاکرن و اما کفورا، اگر یہ اللہ کے راستے کو دیکھ کر شکران نعمت کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ کے لیے بدا حاصل ہوگی، اور وہ جو مکتوب ہے اس میں تبدیلی ایجاد ہوگی۔ روایت کے تسلسل میں قال، امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ دو فرشتے اس ماں کی پیشانی پر تمام وہ لوح کو قراءت کریں گے، فَيُمْلِي أَحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ، ان دو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اپنے صاحب کو، اپنے دوست کو املا کرے گا، فَيَكْتُبَانِ جَمِيعَ مَا فِي اللَّوْحِ، تو ماں کی پیشانی پر، لوح پر جو کچھ بھی تحریر ہے یہ ایک املا کروائے گا اور دوسرا اس کو جو ہے وہ تحریر کرتا جائے گا۔ وَيَشْتَرِطَانِ الْبَدْءَ فِي مَا يَكْتُبَانِ، اور جو کچھ بھی انہوں نے جو ہے وہ تحریر کیا ہے اس تحریر پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بدا کو شرط بھی تحریر کر دیں گے۔ جب یہ ان کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا، ثم یختمان الکتاب، اب جب ان کی کتاب کمپلیٹ ہو گئی تو یہ کتاب کو مہر کر دیں گے، وَيَجْعَلَانِهِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، تو اس تحریر کو بچے کی پیشانی پر، یہاں وسط میں اس کی پیشانی میں رکھ دیا جائے گا، ثم یقیمانہ قائما فی بطن امہ، پھر اس کے بعد یہ دو فرشتے اس بچے کو کھڑا کر دیں گے ماں کے بطن میں۔ قال، پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فربما اتا فانقلب، بس اوقات یہ بچہ جو ہے یہ عتاب کرتا ہے اور منقلب ہو جاتا ہے، ولا یکون ذلک الا فی کل آت او مارد، یعنی یہ جو بچہ اپنا سر جھکا لیتا ہے، چونکہ فرشتے اس کو کھڑا کر رہے ہیں، وہ کھڑا نہیں ہو رہا بلکہ اپنا سر جھکا لیتا ہے، اور بطور معمول یہ ایسے بچے کے لیے ہوتا ہے جو طاغی ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے، بطور معمول ایسے بچے کے ساتھ ایسا پیش آتا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ أَوَانَ خُرُوجِ الْوَلَدِ تَامًا أَوْ غَيْرَ تَامٍ، جب اس بچے کے خارج ہونے کا وقت آ جاتا ہے، چاہے یہ بچہ مکمل ہوا ہے یا ابھی مکمل نہیں ہوا، جب اس بچے کے خروج کا یعنی ولادت کا یعنی پیدائش کا وقت آ جاتا ہے، چاہے 9 ماہ کا وقت ہوا ہے یا 9 ماہ کا وقت نہیں ہوا، تو اب پھر اللہ تبارک و تعالی اوحى اللہ عز وجل الی الرحم، اللہ تبارک و تعالی پھر رحم کو وحی کرتا ہے، انفتحی بابک، کہ اپنے دروازے کو کھول دو، حتی یخرج خلقی الی ارضی، تاکہ میری مخلوق اس زمین پر خارج ہو جائے اور نازل ہو جائے، فینفذ فیہ امری، تو اب اللہ تبارک و تعالی کا یہ امر، یہ حکم، اس کے بارے میں یہ رحم جو ہے وہ اجرا کرتا ہے، وبلغ اوان خروجہ، اور اس کے خروج کا وقت جو ہے، بچے کے باہر نکلنے کا وقت جو ہے وہ اب آ جاتا ہے۔ قال، پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فَيَقْتَحُ الرَّحِمُ بَابَ الْوَلَدِ، اب یہاں رحم اس بچے کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اب جب رحم بچے کے دروازے کو کھول دیتا ہے تو یہاں اللہ تبارک و تعالی پھر ایک فرشتے کو مبعوث کرتا ہے، فَيَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا، اب یہاں اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو مبعوث کرتا ہے، يُقَالُ لَهُ زَاجِرٌ، جس فرشتے کو زاجر کہا جاتا ہے، فَيَزْجُرُهُ زَجْرًا، وہ اس بچے کو دھکیلتا ہے، اور یہ بچہ اس دھکیلنے سے تھوڑا خوف زدہ ہو جاتا ہے اور ٹیڑھا ہو جاتا ہے، فَيَفْزَعُ مِنْهَا الْوَلَدُ فَيَنْقَلِبُ، اب جب یہ بچہ اس سے خوف زدہ ہو کر منقلب ہو جاتا ہے، فَيَسِيرُ رِجْلَاهُ فوق رأس، تو اب اس کے پیر جو ہیں وہ اس کے سر سے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں، وَرَأْسُهُ فِي أَسْفَلِ الْبَطْنِ، اور اس کا سر جو ہے وہ بطن کے نیچے والی سائیڈ پر آ جاتا ہے،
یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ لِيُسَحِّلَ اللَّهُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَعَلَى الْوَلَدِ الْخُرُوجَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کی پیدائش میں خاتون کے لیے بھی آسانی فراہم کرے اور بچے کے لیے بھی پیدائش کے لیے آسانی فراہم کرے، تاکہ وہ سر کے ذریعے سے جو ہے وہ ماں کے وجود سے باہر نکلے۔ قال فَإِذَا أُهْتُبِسَ زَجْرَهُ الْمَلِكُ زَجْرَةً أُخْرَى، کہ جب یہ فرشتہ دوبارہ اس کو زجر دیتا ہے، دوبارہ اس کے لیے دشواری ایجاد کرتا ہے، یعنی جب اس بچے کی پیدائش کے لیے تھوڑا دشواری ہو، مشکل ہو، تو فرشتہ دوبارہ اس کے لیے ایک زجر، ایک خوف اس بچے کے لیے ایجاد کرتا ہے۔ فَيَفْزَعُ مِنْهَا، تو بچہ جو ہے وہ اس ڈر اور خوف کی حالت میں جو ہے وہ زجر اختیار کرتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ فَيَسْقُطُ الْوَلَدُ إِلَى الْأَرْضِ، تو اس خوف کی حالت میں وہ بچہ جو ہے وہ زمین کی طرف ساقط ہوتا ہے، یعنی باہر نکلتا ہے، باقیاً روتے ہوئے حالت میں اور گریان کلاں حالت میں وہ باہر آتا ہے۔ فَزْعًا مِنَ الزَّجْرَةِ، اس فرشتے کے زجر اور خوف میں ابتلا کرنے کی وجہ سے یہ فرشتہ اس دنیا میں حالت بکا میں آتا ہے۔ پس وہ لوگ جو سوال کریں کہ بچہ اس دنیا میں آ کے روتا کیوں ہے، تو درواقع یہ اس فرشتے کے جو دھکیلنے کا ایک امر ہے جو اس کو اس دنیا میں دھکیل رہا ہے، اس سے اس فرشتے کے وجود میں ایک خوف طاری ہوتا ہے، جس وجہ سے یہ بچہ روتا ہے۔ اب عزیزان محترم، اس روایت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو روایت میں پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ السعید سعید فی بطن امہ و الشقیء شقیء فی بطن امہ، کہ ماں کے پیٹ میں ہی بچے کی سعادت اور شقاوت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو پس اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کو دوران حمل بچے کی تربیت پر خاص توجہ دینا ہے، تلاوت قرآن مجید پر خاص توجہ دینا ہے، مجالس میلاد اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اور مجالس شہادت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں شرکت کرنا ہے، تاکہ اس کا بچہ جو ہے وہ اہل بیت کی عقیدت میں، مودت میں موالی اہل بیت شمار ہو اور اہل بیت کے اعضاء میں یہ بچہ عزادار شمار ہو۔ پھر اس ماں کو ہر وقت باوضو رہنا ہے، تاکہ اس بچے کو ماں کے بطن سے ہی طہارت کا احساس ہو، پاکیزگی کا احساس ہو، اور اس دنیا میں آنے کے بعد یہ بچہ خود کو طاہر اور پاکیزہ رکھے۔ اور اسی طرح ماں نے اس بچے کے ساتھ ایک خاص قسم کا رابطہ برقرار کرنا ہے، تاکہ یہ بچہ جب اس دنیا میں آئے تو اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ اس رابطے کی بدولت جو ہے وہ مانوس ہو۔ اب اس ماں کو غیبت سے دوری اختیار کرنا ہے، ایسی محافل کہ جن میں خداوند متعال کی معصیت ہو رہی ہے، ایسی محافل سے اس ماں کو دوری اختیار کرنا ہے، تاکہ اس ماں کا تمام کردار اس بچے کی تقدیر بن کر ماں کی پیشانی پر ظاہر ہو اور یہ دو فرشتے اس کو مکتوب کر لیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس مراحل میں وہ تمام خواتین جو اس وقت حاملہ ہیں، خداوند متعال انہیں توفیق دے کہ وہ ایک صالح انسان کو اس دنیا میں لا سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ وہ تمام خواتین جو مستقبل میں حاملہ ہوں گی وہ ایسی روایات کا مطالعہ کریں، ایسی تعلیمات کا مطالعہ کریں، اور جیسے ہمارے بزرگ صالح علماء کی ماؤں نے باقاعدہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جو ہے وہ بہت محنت کی ہے، بہت کوشش کی ہے، بہت جد و جہد کی ہے، اور اس محنت کے نتیجے میں مجلسی بنے ہیں، اس محنت کے نتیجے میں ہماری جو بزرگ شخصیات ہیں، شیخ انصاری جیسی شخصیات جو شیخ انصاری بنی ہیں، تو دعا گو ہیں خداوند متعال ہمارے خطے کی ماؤں کو بھی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایک صالح، پاکیزہ اور نیک بچے کو اس دنیا میں لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان تمام مراحل میں تمام ماؤں کو حوصلہ دے، صبر دے، مقاومت عطا فرمائے، جو بھی مشکلات ہیں ان مشکلات کو خندہ پیشانی کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ اس سے عبور کرنے کی خداوند متعال انہیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔